بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. سیاسی مخالفت، سیاسی لڑائیاں، جی ہاں، لیکن یہ دو جماعتوں کے درمیان نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی دو دھڑوں کے درمیان ہے. اب چاہے وہ دھڑا سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم رائے صاحب کا ہو یا جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کا، جو کہ پارٹی چیئرمین ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کلیئر الفاظ میں کہ وہ آنسریبل صرف جناب عمران خان کو ہیں اور ان کو کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات جا کہہ رہے ہیں، معاملہ اس منرلز کے حوالے سے بل کا بھی ہے، اس لیجسلیشن کا بھی ہے، جس کو ہارمونائز کرنے کے لیے وفاق بھی کوشاں ہے، اور بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مسودہ وفاق نے بنا کر ہی صوبوں کو بھیجا ہے. صوبے کے وزیر اعلیٰ، ان کا مونٹاج کے اندر آپ نے کلپ دیکھ لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل صوبے کے لیے یعنی خیبر پختونخوا کے لیے مفید ہے اور اسی حق میں معاملات آگے چلیں گے. جبکہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ نیما خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کو ڈیفر کر دیں جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے. وہاں پر ایک ایم پی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، بل کے اوپر ووٹ نہیں ہونا چاہیے. عاطف خان صاحب پارٹی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر اتنی تلخی لے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ووٹ نہ کیجیے. یہ معاملات جا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات کیا واقعی چند منظور نظر لوگوں کی ہوتی ہے؟ اور جو سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا ہے، کیا وہ ایک چارج شیٹ ہے پارٹی کے دیگر لوگوں کے خلاف، چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب کے خلاف؟ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے اندر پارلیمنٹری لیڈر جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ صاحب آپ کا. سر، سب سے پہلے تو یہ obviously ایک تلخی کریٹ ہوئی اڈیالہ جیل کے باہر اس دن. اب یہ بار بار تاثر دیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی کہ کچھ لوگ پسندیدہ ہیں، کچھ زیادہ ناپسندیدہ ہیں، کچھ لوگ منظور نظر ہیں. اور یہ اشارہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کی طرف بھی بغیر نام لیے کیا گیا، شاید آپ کی طرف بھی بغیر نام لیے کیا گیا. یہ پارٹی کے اندر یہ ڈویژن کیوں ہے، پرٹیکولرلی ایٹ دس ٹائم جو ایک ٹربل ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور آپ کی ملاقات کے بعد میں نے آپ کا ٹویٹ بھی پڑھا جس میں آپ نے عمران خان صاحب سے جو اس دن ہوا باہر ان کی ہمشیرہ کو روکا گیا، آپ نے سب کچھ ان کے سامنے بیان بھی کیا. اس ڈویژن کی وجہ کیا ہے بیرسٹر صاحب؟ جی، بڑی افسوسناک بات ہے. اس وقت ضرورت اتحاد کی ہے اور ضرورت یہ ہے کہ ہم سارے کانسنٹریٹ کریں. ایک ہی کولیگ ہیں، سارے ایک ہی پارٹی کے ہیں، اور ہم کانسنٹریٹ کریں کہ خان صاحب کو کس طرح باہر نکالنا ہے، پارٹی کو کس طرح مضبوط کرنا ہے. لیکن جب اس طرح کے الزامات لگیں، گالیاں نکالی جائیں، گروپ بندی ہو جائے، تو بہت افسوس ہوتا ہے. کیونکہ جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں سپاہی ہوں خان صاحب کا، اور ان سے ان کے لیے پچھلے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں کاوش کر رہا ہوں. تو اس طرح کے الزامات لگا کے آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے جو باقی پوری پارٹی کا کیڈر ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ افسردہ ہو جاتا ہے، وہ شکست ایک طرح سے ماننا شروع کر دیتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ دو طریقے تھے میرے پاس بھی جب یہ الزام لگے، اور بڑے سنگین قسم کے الزام تھے. جی، بڑی بات کی گئی کہ آپ کیوں ملے جا کے خان صاحب کو، حالانکہ میں جب سے وہ جیل میں ہے میں ہر روز ہر ہفتے میں ایک بار ضرور ملتا ہوں. لیکن الزام لگا تو دو طریقے تھے میرے پاس. ایک تو یہ تھا کہ میں اس کا بھی گالیوں کے ساتھ جواب دیتا اور الزام واپس لگاتا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ افسوس کا اظہار کریں. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ڈگریز تو دی ہیں لیکن ساتھ تہذیب بھی دی ہے. تو میری پرسنالٹی میں اس طرح کی واپس گالی گلوچ یا کنٹروورسی میں جانے کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے. تو میں نے اسی لیے افسوس کا اظہار پہلے بھی کیا، اب بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے عمران خان صاحب کو ملنے کا، جو ماضی میں جو پریکٹس رہی ہے پچھلے 2 سال سے، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی لسٹیں بھیجتے ہیں. کچھ لوگوں کو لسٹ میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کچھ کو نہیں کیا جاتا. بہت بار ہوا ہے کہ میں گیا ہوں لیکن لسٹ میں نام ہونے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا گیا، لیکن باقی وکیل جو ٹیوزڈے کو ملتے ہیں ہر منگل کو وہ چلے گئے. تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو گیا، کوئی پیغام لے کے آئے گا خان صاحب کی
جو میسج ہے وہ عوام تک پہنچے گا. تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں چلے گئے اور آپ کو کیوں رہنے دیا. اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا نام لسٹ میں نہیں ہوتا لیکن وہ 20 وکیلوں میں سے 6 کو اندر بھیج دیتے ہیں. تو اسی طرح اس دن ہوا اور خان صاحب کو ساری چیز سے آگاہ بھی کیا, اور خان صاحب نے بلکہ مجھے انسٹرکشنز دیں کہ آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں, پٹیشن فائل کریں, اور اس میں یہ ساری چیزیں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کریں, جس کی میں تیاری بھی کر رہا ہوں. تو یہ کنٹروورسیز بنانا, اس طرح بات کرنا میرا خیال ہے بڑی غلط بات تھی, اور یہ رکنا چاہیے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پارٹی کو ایک طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے, جیسا آپ نے ذکر بھی کیا. علی زفر صاحب, ایک اس کے اندر یہ بھی ایشو ہے کہ آپ کی شخصیت ہے, میں تو آپ کو سیاست میں آنے سے پہلے سے جانتا ہوں, آپ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, آپ تلخ بات کو بھی ایک خاص انداز میں کرتے ہیں. بیرسٹر غور خان صاحب کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی بیلنس شخصیت کے مالک ہے. کیا آپ سے یہ بھی گلا ہے کہ جتنی ایگریشن دکھانی چاہیے, کیونکہ ایک سوشل میڈیا بریگیڈ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لائک اٹ اور ناٹ, بٹ وہ ایک پاورفل ٹول ہے پارٹی کا, شاید آپ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے, یہ بھی ریئلائزیشن آپ کو ہوتی ہے کہ شاید جو ایگریشن وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں پرووائڈ کر رہے؟ دیکھیں, کرکٹ ٹیم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کئی اسپنرز کو کھیلتے ہیں, کئی فاسٹ بالرز کو کھیلتے ہیں, کئی بالنگ کراتے ہیں, کئی اچھے وکٹ کیپر ہوتے ہیں, کئی اچھے کپتان بن جاتے ہیں, ان کو نہیں آتا گیم زیادہ. تو یہ ایک سیاسی جماعت میں بھی ہوتی ہے, آپ کی ایک ون بریگیڈ نہیں ہوتی, آپ کی ہر قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اور ہر قسم کی پرسنالٹی کے مطابق آپ اپنی کاوش کرتے ہیں. آفٹر آل خان صاحب نے مجھے سینیٹر بنایا, انہوں نے پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کا بنایا, انہوں نے بہت ساری کمیٹیز میں دیا, ان کے میں نے کیسز لڑتا رہا اور لڑتا رہا ہوں, اور وہ دیتے رہتے ہیں کیسز اور ہدایت دیتے رہتے ہیں, وہ پولیٹیکل میسیج دیتے ہیں. تو ان کو کچھ نظر آتا ہے جو وہ یہ ساری رسپانسبلٹی یا اوبلیگیشن دیتے ہیں. میری نظر میں لوگوں کو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, جب ضرورت پڑے ان کو آپ فارورڈ کرتے ہیں, جو کہ اگریسو بول سکیں, اگریسو باتیں کر سکیں. کچھ لوگ سوچ کے, دماغ سے سوچ کے اسٹریٹجکلی جیتتے ہیں, ان کو اس وقت آگے کرتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتا ہے. مجھے کبھی نہیں لگا کہ کوئی کسی نے مجھے یہ کہا ہو کہ آپ اگریسو ہوں یا اگریسو نہیں ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے, ہم سینیٹ میں بھی اسپیچز کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا اسپیچز کا, تو میرا خیال ہے یہ تاثر شاید درست نہیں. ٹھیک. اچھا, یہ اس کے اندر ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ منظور نظر ہونے کا. اب یو آلویز ہینڈل ٹف کوسچنز ریلی ویل علی زفر صاحب, بٹ کیا الاؤ می ٹو آسک یو سر کہ آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے, یا بیرسٹر غور خان صاحب کا تو obviously he has tried multiple times کہ حالات بہتر ہوں, you are also a likable personality in so many places, تو یہ بھی الزام ہے جی کہ آپ منظور نظر ہیں, بڑی قریب ہیں, اور آپ کو اوپر کوئی خاص شفقت ہے مقتدرہ کی. سو یہ امپریشن, اس کو کیسے ڈسپیل کر پائیں گے آپ, بیکاز دس از آن گوئنگ؟ دیکھیں, مجھے ضرورت نہیں ڈسپیل کرنے کی, یہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو ثابت کر دے. مجھے تو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت گئی تھی اور اس وقت کوئی بھی نہیں تھا پارٹی میں, اور کوئی وکیل بھی نہیں آیا تھا, نہ کوئی تیار تھا مقابلہ کرنے کا. تو جتنے سارے کیسز تھے, چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوں, چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوں, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوں, وہ میں ہی کر رہا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا اس وقت, مجھے جب ساری پارٹی چھوڑ رہی تھی اور لوگ جا رہے تھے اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, تو خان صاحب نے کہا تھا مجھے کہ دیکھیں, میری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں, وہاں جا کے مختلف باتیں کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سارے جو ہیں اب جب تک ہم کوئی انسٹرکشن نہ دیں یا میں کوئی انسٹرکشن نہ دوں, تو کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں کسی اور کے ساتھ. تو بیسیکلی اس کے بعد سے مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا کہ میں ان سے انٹریکشن کر سکوں کسی سے, لیکن اگر خان صاحب کہیں گے کبھی کسی وقت تو میں ضرور کوشش کروں گا. اگر میرا اتنا تعلق ہوتا تو شاید پچھلے جو 3 بار میں گیا ہوں تو مجھے ملنے کی اجازت دی جاتی, لیکن مجھے 3 بار میں گیا, مجھے نہیں ملنے کی اجازت دی گئی. تو یہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. کئی بار
آپ خاموش رہیں تو آپ کو یہ تاثر شاید آتا ہے لوگوں کو کہ آپ اس کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، جواب نہیں ہے. لیکن ایسی بات نہیں، خاموشی کئی بار آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ کے خلاف الزام لگتے ہیں لیکن آپ پارٹی کی خاطر آپ کہتے ہیں کہ چپ رہیں. بولنے کو تو بہت کچھ ہے. تو بالکل میں ٹھیک. تو یہی نو کامنٹ والا ہی اور افسوس کرنے والا ہی کامنٹ دوں گا. الزام بہرحال لگاتے رہیں لوگ، اس میں میں ان الزامات کا تو کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ جس دن جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ نے ٹویٹ بھی کیا. اب ایک سائڈ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے خفا تھے کہ ان کے سیکرٹری جنرل کو کیوں نہیں اندر آنے دیا، اور 6 لوگ تھے جی، 6 میں سے ایک جو لسٹ میں نام تھا وہ گئے، باقی وہ لوگ تھے جن کا لسٹ میں نام نہیں تھا وہ چلے گئے. کیا اس دن ملاقات میں پارٹی کے ممبران میں سے کون کون آیا یا وکلا میں سے کون کون آیا، کون نہیں آیا، سیکرٹری جنرل آئے نہیں آئے، یہ خان صاحب نے اس دن فرمایا کہ فلانا کیوں نہیں آیا، فلانے کو کیوں نہیں آنے دیا، یا بات اس حوالے سے نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے میں نے اپنے اس ٹویٹ میں بھی بتایا کہ خان صاحب کو ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو وکیل ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان کو روکا بھی ہوا ہے. ان کی فیملی کو انہوں نے پوچھا، ان کی فیملی کا بتایا کہ ان کو بھی روکا ہوا ہے. تو انہوں نے اسی پہ مجھے پھر ہدایت دی کہ اس کا کوئی علاج کرو، کیونکہ یہ تو روکتے ہیں، مجھے بات نہیں کرنے دیتے، فیملی سے نہیں ملنے دیتے. میری جو پولیٹیکل ٹیم ہے، سیاسی لوگوں کی جو جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے وہ نہیں کرنے دیتے، تو اس کا کچھ کرو. اس کے بعد اس پہ ڈسکشن ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ علی میں تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں کہ تم سپریم کورٹ میں جا کے یہ کیس کرو اور وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کرو. تو انہوں نے اس کو بالکل اس ساری چیز کو غور کیا. وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک سے ملیں، اور میرا خیال ہے ہر ورکر کا، ہر بالکل سیاسی ٹھیک. جو ہمارے لیڈران ہیں ان کا، ہر جو وکیل ان کے کیسز کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ ملنے جائیں. اور ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 40 لوگ چلے جائیں، ٹھیک. لیکن وہ جو 6 کر کے بھیجتے ہیں، آپ جتنے لوگ جا سکتے ہیں بالکل ملیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیوں ان کی جو فیملی ہے، حالانکہ ان کا یہ حق ہے اور عدالت نے بھی یہ آرڈر دیا ہوا ہے، ان کو روک رہے ہیں. آج بھی جو ہمارے سیاسی لوگ جا گئے تھے، وہ گفتگو کرنے گئے تھے، وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے گئے تھے، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، لیکن ان کو روکا گیا. جی. تو یہ ہر جگہ یہ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. بالکل اس ٹھیک. وقت آج کا وقت ہے، اور اس وقت وقت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. آپ ایک ٹورڈز دی اینڈ سر آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن سینٹ کے اندر رکھتے ہیں، اور لائک یو سیڈ یہ obviously عمران خان صاحب کی وجہ سے، ان کا کانفیڈنس آپ پہ ہے، تبھی آپ کو یہ پوزیشن بھی ملی ہوئی ہے سینٹ کے اندر پارلیمنٹری لیڈر ہونا. اس مشکل وقت میں آپ سینٹ میں اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں. بٹ ڈو یو وانٹ اور ڈو یو ایکسپیکٹ دا پارٹی چیئرمین، کیونکہ انہوں نے اپنے دفاع سے زیادہ آپ کا دفاع کیا ہے گزشتہ روز بھی، بیرسٹر غور خان صاحب نے، انہوں نے آپ کے جتنے آپ کی سروسز پارٹی کے لیے ہیں، نیڈ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ جو بھی آپ نے پارٹی کے لیے کیا ہے. ڈو یو ایکسپیکٹ دا پارٹی ٹو ٹیک سم ڈسپلنری ایکشن کہ آپ پر ان دا مڈل آف آل دس الزامات لگائے جا رہے ہیں، یو جسٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو؟ دیکھیں منیب، ہونا تو چاہیے ڈسپلنری ایکشن، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے مزید ایک طرح سے ڈسپیوٹ جو ہے، جھگڑا بڑھے گا. تو شاید وقت اس طرح ہے کہ آپ نازک وقت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہر کی ضرورت ہے اس پارٹی میں. تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بائی گون کریں اور اس کو آگے کی طرف دیکھیں، مستقبل کی طرف دیکھیں. لیکن اگر یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے تو پھر خاموش انسان بھی جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایکشن لے. تو اس حد تک میرا خیال ہے چیزوں کو نہیں پہنچانا چاہیے. ابھی بھی بہت کچھ ہو چکا اور اس سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے. علی زبر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا. مروت صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، یہ منرلز کے حوالے سے بل ہے، کہا جاتا ہے وفاق نے بھیجا ہے صوبوں کو، لیکن بہرحال ووٹنگ تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونی ہے. یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. عاطف خان صاحب ممبران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ ووٹ نہ کیجئے. خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، وہ کہتے ہیں اس بل کے اندر کچھ خرابی نہیں ہے، صوبے کے حق میں ہے.
ہم لڑائیاں اور بھی ہیں جو اڈیالہ جیل کے باہر کس کی ملاقات ہوئی کس کی نہ ہوئی اس پہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن اگر میں اس پہ بات کر لوں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صوبے کے حق میں ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈیفر کر دیں، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ فرما رہی ہیں کہ اس کو ڈیفر کر دیں اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے، تو یہ معاملات کہاں جائیں گے پارٹی کے؟ اگر میں دیکھوں یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے۔ بہت شکریہ منیب۔ پاکستان تحریک انصاف کے پی کی حکومت بننے کے بعد منرلز کا محکمہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھا، اور منرل جو ہے انہوں نے گزشتہ صرف 4 ماہ میں منرل میں کارکردگی اس طرح بڑھی کہ سن 1947 سے لے کر 2024 تک منرل محکمے کی آمدن 4 ارب تھی، اور صرف 4 ماہ میں 4 پاکٹس سے جہاں پہ غیر قانونی مائننگ ہوتی تھی صرف ان 4 پاکٹ سے 5 ارب روپے کے پی حکومت نے کمائے۔ اب وہاں پہ 144 یا 188 کے دفعے کے تحت لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اگر کوئی غیر قانونی مائننگ کرتے تھے، اور جو بیلیبل افینس ہے آلموسٹ، اور لوگ چھوٹ جاتے تھے، اور پھر یہ تسلسل رہتا تھا۔ تو یوں کوئی ریگولیشن یا قانون جو ہے ایسا نہیں تھا جو اللیگل مائننگ کو روک سکے۔ اور پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ بڑے قیمتی دھاتیں جو ہیں وہ بھی مسخر ہوئی۔ تو کے پی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مائننگ پالیسی بھی بناتے ہیں اور مائننگ ایکٹ بھی دیتے ہیں۔ اس دوران ہوا یہ کوئی انسائیڈ اس طرح ہوا کہ مرکز میں مائننگ پالیسی پہ ایک 2 روزہ ایک مذاکرہ ہوا، اور جس میں یہ بلوچستان اور دیگر صوبوں نے بھی شرکت کی۔ سی ایم کے پی نے جو ہے سیاسی وجوہ کی بنا پہ شرکت نہیں کی، لیکن ایک چیز جو آئی وہ یہ کہ پاکستان میں قیمتی دھاتوں کے ہونے کے پیش نظر جس میں سونا بھی شامل ہے، یہ کے پی میں 2 جو پیکٹس تھے وہ سونے کی مائننگ ہو رہی تھی، اور غیر قانونی لوگ ہر ایک آدمی مائننگ کر رہا تھا۔ تو سونا اور اس کے علاوہ کرومائٹ، جپسم، اور میرے اپنے حلقے میں یورینیم جو ہیں سن 1988 سے جو ہیں یہ لے رہے ہیں۔ تو جو پالیسی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی اس میں ان دھاتوں کو نکالنے اور ان کی صفائی ستھرائی پہ $1 بلین کی انڈسٹری جو ہے ان صوبوں میں لگنی ہے، جس میں کے پی بھی شامل ہے۔ اب مرکزی حکومت جو ہے وہ ایک ساورن اسٹیٹ گارنٹی دے سکتا ہے، تو تب بھی کوئی باہر کی کمپنی آ کے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرے گی یا بلوچستان میں انویسٹ کرے گی۔ اس کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا۔ اچھا، اس کی خبر ہو گئی علی امین خان کے مخالفین کو کہ جناب یہ اب اگر اس کو قومی معدنیاتی پالیسی کے مطابق اس کو ایکٹ کو لایا جائے گا تو کے پی بھی مستفید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبہ ترقی بھی کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ بیٹنگ کرنی شروع کر دی، اور بیٹنگ اس انداز میں کہ بیان یہ آنے لگے کہ جناب اس کو مشروط کر لیں خان صاحب کی رہائی کے ساتھ، اور الزام یہ لگایا گیا کہ اس سے کچھ اختیار مرکز کو دیا جا رہا ہے۔ جب یہ باتیں میں نے بھی سنی تو میں نے بھی وہ مسودہ قانون کا منگوایا، اس کو پڑھا۔ ابھی تک مجھے یہ علم نہیں ہو رہا ہے کہ کون سا ایسا اختیار ہوگا جو کہ صوبہ مرکز کو دے رہا ہے۔ بیسیکلی مرکز کا کردار اس میں فیسیلیٹیٹر کا ہے، بالکل ایسے ہی ریگولیشن، تمام پنشمنٹ، پینلٹیز، اختیارات سب صوبے کے تابع ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں جو ہے نقصان دیا جا سکتا ہے علی امین خان کو یا اس کی حکومت کو، اب اس کو دوہرایا بنا دیا ہے۔ اگر آپ نے کر دیا تو آپ نے زیادتی۔ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب کی اپنی ہمشیرہ نے بھی کیا ہے، ہاں ان کی اپنی ہمشیرہ نے اس کو کنڈیشنل کہا ہے بنا دیں، تو اور کوئی کرے تو کرے۔ مروت صاحب ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے انہیں بھی کوئی بریف کر رہا ہوگا نا کہ اس کو کنڈیشنل کر دیں عمران خان صاحب کی رہائی سے، یا جب وہ نکلیں تو تب اس پہ ووٹنگ ہو۔ اتنے قوانین بن رہے ہیں اور کسی ایک قانون پہ بھی اس طرح انگلی نہیں اٹھائی گئی، اور نہ آج تک اس طرح کسی قانون کو متنازع بنایا گیا۔
لیکن یہ بغض علی امین خان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جس طرح میں پہلے کہتا آیا ہوں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو علی امین خان کے اور خان صاحب کے مابین تعلقات بگاڑ کے اس نیچ پہ لے جائیں جہاں پہ اس کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے، تو مجھے وہ تسلسل لگتا ہے انہی کوششوں کا، اور یہ جو کوشش ہے یہ بڑی سنجیدہ کوشش ہے حکومت کو جو ہے ڈسکریڈٹ کرنے کی، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید علی امین خان یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی اس سے کافی پریشان ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا یہ جو جیل کے باہر ملاقاتوں والا سارا سلسلہ ہوا، یہ مسائل تو ہیں، ملاقاتیں کبھی ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے تو سلسلہ ایسے ہی رہا ہے مروت صاحب، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ سلمان اکرم رائے صاحب نے تو بغیر نام لیے انہوں نے تو پارٹی کے چیئرمین اور پھر چند اور لوگوں کو بھی کہا کہ کوئی منظور نظر ہے، کوئی پسندیدہ ہے، کوئی ناپسندیدہ ہے، کوئی زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں جانے دیا گیا اور 6 لوگ چلے گئے اندر دندناتے ہوئے۔ یہ وجہ کیا ہے اس تفریق کی جو جماعت کے اندر اس حد تک پہنچ گئی ہے؟ کیونکہ اگر راجہ صاحب پارٹی لائن کے خلاف کچھ کر رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے نوٹس میں تو آتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے انہیں ابھی بھی پارٹی کا سیکرٹری جنرل رکھا ہوا ہے، ان پر بھی بھروسہ ہے خان صاحب کو بہت۔ پاکستان تحریک انصاف میں اگر آپ کسی منصب پہ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھروسے کی وجہ سے ہو، آپ سفارش پہ بھی کسی منصب پہ رہ سکتے ہیں، جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو نہ تو الیکٹڈ ہے نہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن چونکہ منظور نظر تھے اس گروپ کے، تو وہ جو ہے عمر ایوب خان کو اٹوا کے ان کو لگایا گیا۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کو منیب بتا دوں، یہ ساری ملاقاتیں اور سارے ایس او پیز یہ سب میں نے شروع کیے تھے، اس کے لیے ریٹ میں نے کی تھی، آئی سی اے میں نے کی تھی، تمام ایس او پیز جیل حکام اور خان کی ہدایات کے تحت اور جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بنائی، اور پھر یہ ملاقاتیں اہل خانہ کی، وکلاء کی اور سیاسی رفقا کی میں نے شروع کرائی تھی۔ اس دوران پنجاب حکومت نے 1-2 دفعہ بین بھی لگایا، وہ بھی میں نے سیٹیسفائیڈ کروایا، اور جب میں سائیڈ لائن ہوا تو پھر فیصل چودھری صاحب آئے، انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے اس کا تسلسل رکھا، جس کے بعد جو ہے کہ کوئی ایسا شخص خان سے نہ ملنے پائے جو ان لوگوں کو منظور نہ ہو، تو انہوں نے یہ سارے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لیے، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملاقات ہی رکوا دی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ جو خان کا بیانیہ جیل کے آگے باہر آ کے بتاتے تھے، اس پہ بھی انڈرٹیکنگ دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ کیس بھی میں نے کیا تھا، اور اس میں انڈرٹیکنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جس پہ پرسوں خان صاحب نے علی ظفر صاحب کو ہدایت کی ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کریں اور سپریم کورٹ لے جائیں۔ تو لہٰذا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اس پہ بڑا فروختہ تھے کہ بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب وغیرہ کیوں چلے گئے اور وہ کیوں رہ گئے، اور بعد میں پھر بہنوں کا بہانہ بنایا کہ جی بہنیں جو ہیں 25 تاریخ کو بھی باہر بیٹھی تھی، اور اس دن بھی سلمان اکرم راجہ صاحب خود ان کو چھوڑ کے اندر چلے گئے۔ اگر اتنا ہی کوئی اصولی بات ہوتی تو اس وقت خود ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 ایام کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب نے، علی ظفر صاحب جو ہیں بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، سیزن وکیل ہیں، پی ٹی آئی اور خان کے لیے سینکڑوں کیسز مفت میں کیے، ان کی ذات کو تضحیک کا نشانہ بنایا، اور بیرسٹر گور صاحب کو سائٹ پہ بٹھا کے پریس کانفرنس میں جو زبان استعمال کی کہ جی جو لوگ گئے، اب ان جانے والوں میں تو وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو چیئرمین ہے پارٹی کا، یعنی پارٹی کا چیئرمین بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اجازت لے کے جائے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں، جو ایس او پی ہم نے بنائی تھی، اس ایس او پی کے تحت ہمیشہ سے 3 افراد فوکل پرسن یا کوارڈینیٹر رہے، ایک دور میں بھی رہا، اور یہ بیرسٹر گور صاحب موجودہ وقت میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور انتظار پنجوسا صاحب یہ فوکل پرسن ہیں یا کوارڈینیٹر ہیں جنہوں نے ملاقاتوں کے لیے لسٹ دینی ہے، اور یہ لسٹ جو ہے خان سے مشاورت کے بعد جاتی ہیں، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا، نہ کبھی پارٹی نے فیصلہ کیا نہ کسی عدالت نے فیصلہ کیا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اگر جائے گا یا وہ لسٹ نہیں دے سکتا ہے یا وہ ملاقات کے لیے کسی ایس او پی کا جو ہے تابع ہے۔ اور اسی طرح نہ علی ظفر صاحب کا اب یہاں غلط بیانی ہو رہی ہے کہ جی قانون یہ بنائے، قانون تو یہ بنائے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک شخص بھی 6 لوگوں کے نام دے سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اگر وہ چلے گئے تو آپ کے 6 نام رہ گئے۔ اینی ہاؤ
اس میں پھر علی ظفر صاحب، پھر بابر اعوان صاحب، پھر انہوں نے بابر اعوان صاحب کے علاوہ جو ہمارے محترم سینیٹر اعظم سواتی صاحب ہیں، جی جی، ان پہ بھی بہتان ترازی کی ہے کہ جی وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈائیلاگ شروع کروں یا نہ، اس کی بھی میں جانکاری کروں گا کہ خان نے یہ بات کی ہے یا نہیں۔ وہ شخص قرآن کریم لے کر آ گیا اور کیمرے کے آگے بیٹھ گیا، اور آپ اس کو بھی جو ہیں جٹلا رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، جو جن عوامل اور اقدامات کا یہ ارتکاب کر رہا ہے، یہ پارٹی میں تقسیم در تقسیم کا باعث بنے گی۔ اور میں نے تو اب اعلان یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک ان حضرت کو اس عہدے سے فارغ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، بٹ ایک بات ہے مروت صاحب، وہ پارٹی میں ہیں، اس عہدے میں ہیں، سوشل میڈیا پورا ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ سفارش یا اس کی وجہ سے، راجہ صاحب کو کس کی سفارش ہے؟ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی یا ان کی اہلیہ کی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے قریبی رشتے تو یہی ہیں جن کی سفارش ہو سکتی ہے۔ راجہ صاحب جو ہیں ہمشیرہ کی سفارش سے جو ہیں سیکرٹری جنرل بنے ہیں۔ اچھا، اور راجہ صاحب کو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا اتنا انفلوئنس ہے عمران خان صاحب پہ کہ جب تک وہ چاہیں گی سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل رہیں گے پارٹی کے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ 2 ماہ کے اندر یہ فارغ ہو جائیں گے۔ خان صاحب ایک وقت تک لوگوں کو برداشت کرتا ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے احتجاج کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے بڑی امیدیں دی ہیں ورکرز کو بھی اور خان کو، لیکن نہ احتجاج نظر آ رہا ہے، نہ کوئی تحریک کے چلنے کے امکانات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اسی لیے ان کی پشت پہ ہیں پی ٹی آئی کا۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی اور آپ کے سامعین کو کہ بیرسٹر گور جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، اس کے خلاف بھی پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یا آفیشیل میڈیا ہے وہ زیادہ تر علیمہ خانم کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے مروت صاحب، اس میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر بیرسٹر گور خان صاحب پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ جو ٹویٹ تھا راجہ صاحب کا کہ جی ان کی ایک ہمشیرہ کو جب روکا گیا تو 2 بہنوں نے بڑا جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کیا، کاش یہ اور لوگ بھی کرتے، اب وہ نام لیے بغیر گور خان صاحب کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں، پھر ساتھ علی ظفر صاحب کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی منظور نظر ہے نہیں ہے یہ سب کچھ، تو کیا یہ پھر علیمہ خان صاحبہ کی کانفیڈنس اور ان کے بڑھاوے کی وجہ سے راجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں سب کچھ؟ راجہ صاحب اور علیمہ خانم کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے، چاہے وہ مدنیات کے ایکٹ پہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک جیسا ہی نیریٹو ہوتا ہے۔ علی امین خان کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہو رہی ہے، جس طرح منرل ایکٹ پہ انہوں نے بات کی ہے، سوشل میڈیا وہی پکڑ کے لے بیٹھا ہے، اور اب تو یہ بڑی ایک سنجیدہ سی ریئلائزیشن پارٹی کے صفوں میں پائی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو تاک کے پی ٹی آئی کے پشتون لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے ٹارگٹ دیے گئے ہیں۔ لسانیت کی بو آتی ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ پنجاب کی اپنی قیادت کچھ بھی نہیں کر پائی، نہ کبھی نکلی، نہ کبھی مار کھائی، لیکن آج بھی وہ سوشل میڈیا کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی جائیدادیں تک بکوا دی، جن کے علی امین خان کے پاؤں کے ناخن اکاڑے گئے، ان کے بال کاٹے گئے، بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، یا علی محمد خان، یا شہریار افریدی، یا شاندانہ گلزار، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری سوشل میڈیا ان سب کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ مجھے تو انہوں نے نکلوا ہی دیا، اور گالم گلوچ میری ابھی تک جاری ہے۔ اور قصور میرے خیال میں جو مجھے اب نظر آ رہا ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ان تمام کی کوششیں ہیں کہ خان کو اور پی ٹی آئی کو اتنا بے آبرو کر دیں، اتنا محروم کر دیں کہ جدوجہد اور احتجاج کے لیے ان کے پاس کوئی ہو ہی نہ، اور یہ تمام عوامل پارٹی کو انتہائی اشد نقصانات سے دوچار کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب نے شاید مستعفی ہونے کی بھی دھمکی دی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ المیہ ہے کہ اپنے وقت کی مقبول ترین سیاسی پارٹی پی ٹی آئی، جس کا لیڈر بھی آج پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن اپنے اندرونی سازشوں اور انتشار کی وجہ سے کمزور ترین ایک پارٹی بن چکی ہے، جس کی اوقات آج 1000 لوگوں کو بھی اسلام آباد میں نکالنے کی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کاظمی صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا اطہر صاحب، میں ذرا سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ
خبر کیا ہے یہ جو اتنی لڑائی ایک دم ہوئی ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن اتنی بلیٹنٹ ہو جائے گی، اتنی ویزیبل ہو جائے گی، یہ شاید کم از کم میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کی خبر کیا تھی یہ تو ظاہری بات ہے آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی بلیٹنٹ کیوں ہو گئی ہے تحریک انصاف کے اندر؟ دیکھیں اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو کچھ ایسا پتا ہے جو کچھ لوگوں کو نہیں پتا۔ اب جماعت کے اندر بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید معاملات اس طرف جا رہے ہیں، کوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک کیمپ آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے، اس کیمپ میں کون کون سی شخصیت ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کیا جائے، چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنا سوشل میڈیا کے اوپر بات نہیں کریں گے، کوئی اس قسم کا بیان نہیں دیں گے اور حکومت کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کریں گے تو شاید معاملات حل ہو سکیں۔ دوسرا جو کیمپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت بار بار اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹتی ہے، آپ ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے، جب تک ان پہ دباؤ ہے یہ آپ سے بات بھی کریں گے، یہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا رہا تو پھر وہ کیوں آپ سے بات کریں گے؟ تو یہ ایشو اس وقت لگ رہا ہے، اور وہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ جو کیمپ ہے جماعت کے اندر جو کہتا ہے کہ ہم جا کے انسینسرڈ بات خان صاحب کو بتائیں گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور اندر جو خان صاحب کہتے ہیں وہ سب کچھ باہر آ کے بتائیں گے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ جو دوسرا کیمپ ہے ان کی ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں۔ یہ جو دوسرا کیمپ ہے جو ڈسکرپشن آپ نے بتائی ہے کہ یہ، اور وہ ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا کیمپ کون سا ہے، تو یہ جو پھر ڈویژن ہے، پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ پاورفل کوارٹر سے یا مقتدرہ کے نظر میں کچھ لوگ نہایت ناپسندیدہ ہیں، کچھ کم ناپسندیدہ ہیں اور کچھ منظور نظر ہے۔ پھر آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹنکشن کسی جگہ ڈرا کی گئی ہے کہ یہ تین کیٹیگریز تو ہیں تحریک انصاف کے اندر؟ دیکھیں حکومت بھی جب اسیس کرتی ہے، اپوزیشن کو اسیس کرے گی تو وہ پسندیدہ ہوں یا نہ ہو، پرسنالٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ ہے وہ باہر آ کے کس قسم کی بات کرے گا، وہ کس طرح معاملات کو حل کرے گا، کیا اس کی اتنی پولیٹیکل کیپیسٹی ہے۔ تو وہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ یہ حکومتی سائٹ سے جو ایکسیس دیا جاتا ہے، اب عمران خان صاحب تک کس کا ایکسیس ہے یہ سلمان اکرم راجہ تو ڈیسائیڈ نہیں کرتے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اب تو کورٹس بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی ہیں، کورٹس نے جو کہا تھا ان کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو وہ ایکسیس تو حکومت دیتی ہے۔ اور ابھی تک جن کو ایکسیس دیا گیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ شاید وہ سیاست کو زیادہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت وہ کمپرومائز بھی کر لیں گے، وہ تھوڑی سی بات بھی نرم لہجے میں کریں گے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ایکسیس دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ معدنیات والا جو بل ہے وہ والا مسئلہ بھی ہے جماعت کے اندر سے، اس کے اوپر زیادہ اس وقت ان فائٹنگ ہو رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو خبر بھی دے دیتا ہوں، جماعت کے ایک مرکزی رہنما نے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کو ایک واٹس ایپ گروپ میں کہا ہے کہ آپ نے اس بل کے حق میں ووٹ نہیں دینا۔ تو وہ اب تاثر یہی ہے کہ کچھ اس بل کا معاملہ بھی ہے، جب تک وہ بل پاس نہیں ہو جاتا ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوگی جو اندر جا کے خان صاحب کے کان بھریں گے مبینہ طور پہ بل کے حوالے سے، اور باہر آ کے کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے۔ لیکن جو میری ایک سورس سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی، وہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں سنجیدہ شخصیتیں، سینئر رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں شاید ان کو اتنا چیزوں کا نہیں پتا جتنا ہمیں پتا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ شخصیات کون سی ہو سکتی ہیں جن کی طرف آپ کا بھی اشارہ ہے۔ یہ جو بات ہے منرلز والے بل کی، اطہر صاحب آپ نے دیکھا ہی ہوگا، گنڈا پور صاحب نے تو پرسوں رات ایک بیان بھی، ایک ویڈیو بھی جاری کر دی اس کے اوپر۔ اب گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کاوشیں کی ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہر جگہ انہوں نے کی ہے، بٹ ان کا وہ تو وضاحت دے رہے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ ایسا غلط نہیں ہے، یہ صوبے کے لیے بڑا اہم بل ہے۔ جبکہ عاطف خان صاحب نے تو آپ نے جس طرح کہا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حق میں ووٹ نہ دیں، تو پھر کیا گنڈا پور صاحب کی پوزیشن کمپرومائزنگ پوزیشن ہے اس بل کے حوالے سے یا نہیں؟ گنڈا پور صاحب جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ٹرو سینٹیمنٹ ہے کہ اس سے کسی اختیار کسی اور کے پاس نہیں جا رہا منرلز کے حوالے سے؟
देखिए, अनफॉर्चुनेटली अब इसका हतमी क्या नतीजा निकलेगा, मैं उस तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन इस बिल के हवाले से कंट्रोवर्सी जनरेट होगी है उसी तरीके से जिस तरह नहरों के मामले पे हुई है। आसिफ जरदारी साहब ने उस इजलास की सदारत की, नहरों की मंजूरी दी गई। अब क्या किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी हो, क्या वो कभी ये फैसला कर सकता है कि खुदा ना खास्ता एक सूबा उजड़ जाए, जिस तरह सिंध के हवाले से दावा किया जा रहा है? कभी भी वफाक ये नहीं चाहेगा। लेकिन अब हुकूमत में बैठी हुई एक जमात ये कह रही है कि हमारे सूबे को उजाड़ने की साजिश है, जो ये नहरों वाला मामला हो रहा है। इसी तरीके से अब ये जो मिनरल्स हैं, अब मिनरल खुदा ना खास्ता ये बिल जो है वो कोई किसी तीसरे मुल्क की हुकूमत के हवाले तो नहीं किए जा रहे, उसी में एक रेगुलेशन के हवाले से ये एक एलिमेंट है। हाँ, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल अब ये बन गया है। और फिर ये वफाक की जानिब से इस बिल का आना, जो कल सलमान अकरम राजा साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया कि ये बिल वफाक ने भेजा है, हमने तो इसको बनाया भी नहीं। और फिर आज जो डॉन की स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर भी माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट के एक अहम शख्सियत, एक ऑफिशियल ने डॉन न्यूज को बताया कि 4 दफा इस बिल के अंदर तब्दीली हो चुकी है और ये बिल वफाक ने भेजा था। तो यहां से फिर वो कंट्रोवर्सी बनती है कि शायद वफाक की कोशिश है कि जल्दी जल्दी इस बिल को पास किया जाए। वो उसका नाम ये दिया जा रहा है कि हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए तमाम लेजिस्लेशंस के अंदर। इट्स अ फैंसी वर्ड, बट शायद इसके अंदर जो एतराज़ात हो किसी के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, लेकिन आपके लिए भी और शायद मेरे तौर पर, मेरे लिए तो यकीनी तौर पर आपको भी शायद हो कि गंडापुर साहब की पोजीशन इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है पार्टी के जो हॉक्स हैं उनसे। ये एक बात बड़ी दिलचस्प है इसके अंदर। अब ये भी बताइएगा कि जो मुलाकातों के हवाले से जो भी कोशिशें पिछले दिनों की गई हैं, खातिर खा नतीजा उनमें से तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर है अतर काज़मी साहब कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो अभी भी ये इंडिकेशन देते हैं कि हुकूमत से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब का बयान जो भी सामने आता है वो ये कि हुकूमत से बात नहीं करनी। आपको लगता है कि कोई रास्ता बन सकता है ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का, तरीके इंसाफ का? देखिए, जब एंगेजमेंट हो रही हो, बातचीत हो रही हो, तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन आज तक की जो मेरी खबर है, और हो सकता है कि ये कल तक दुरुस्त ना हो, आज तक जो मेरी खबर है कि किसी किस्म का कोई रिलीफ या किसी किस्म की कोई नरमी, अगर कोई दोस्त, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर बता रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से हमारी एंगेजमेंट हो गई है और उन्होंने इस चीज के ऊपर ये कह दिया है, इस तरह की खबर मेरे पास कोई नहीं है। बड़ी संजीदा हुकूमती शख्सियात से, दीगर जो जराए उनसे बात करें, उस तरफ से जहां पे मामलात पहले थे वो वहीं पे खड़े हैं। कोई कोई किसी जगह पे भी कोई नरमी नहीं दिखाई, बल्कि बड़ा ओवर्टली चीजों को डिस्प्ले भी किया जा रहा है। जिस तरह मुलाकातें नहीं हो सक रही, बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो जो लोग ये तासुर दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर कि हमारी बात हो गई और मामलात जो है वो दुरुस्त हो गए, मुझे उसमें कोई ज्यादा वजन नहीं लगता। बाकी ये कि हुकूमत से बातचीत करके मसाइल हल होंगे, उसके ऊपर भी आप बहस कर सकते हैं। मसला तो तभी हल होगा जहां पे असली मसला है, पर जहां पे असली मसला है उस तरफ से अभी फिलहाल मुझे कोई नरमी नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये जो हुकूमत का इसके ऊपर सारा मौक़िफ़ है या हुकूमत का जो डिस्प्ले है, ज़ाहिर बात है मसाइल इनके अपने हो सकते हैं बेशुमार, और इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट के मसाइल रहें, ये हुकूमत की लाइफ लाइन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कंट्रीब्यूट किया है तहरीक इंसाफ की अपनी कुछ सियासी हिकमत अमली ने कि फासला मजीद बढ़ गया है वक्त के साथ कम होने की बजाय? इसमें मुनीब साहब, मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से जो है ना वो एक कंट्रीब्यूट हुआ है, काफी कुछ कंट्रीब्यूट हुआ है। चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए थी। आपने 9 मई का बदकिस्मत वाकया भी हमने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे उससे पहले भी जिस किस्म का बयानिया बन गया, फिर जिस तरीके से तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, उनके लोगों को जिस तरीके से पकड़ा गया, खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाए गए, स्पेशली इद्दत वाला जो केस है उसके हवाले से काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, लेकिन इस जो पार्टी रिसीविंग एंड पे हो उसको हमेशा जो है थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अवाम की नजर में कि यार इनके ऊपर तो ये रिसीव हो रहा है। जो अंडरडॉग होता है उसकी तरफ आपको सिंपैथीज भी ज्यादा नजर आती हैं। मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि हुकूमती साइड से हैवी हैंडेडनेस थोड़ी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जहां से अब उनको रिट्रीट करना दोनों साइड के लिए काफी मुश्किल है। टुवर्ड्स द एंड अतर साहब, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एतराज़ात, सोशल मीडिया ऑनस्लॉट के ऊपर एतराज़ात कोवर्टली ओवर्टली हर स्टेट से उठाए गए हैं कि ये देखिए इसकी तो काउंटर प्रोडक्टिव है और हर तरफ से आया है,
کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بڑا ایک ہتھیار ہے, ان کو بڑا ایفیکٹولی استعمال کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ تحریک انصاف کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں, اس کو رکھا جائے گا the way it is؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی ایک انکوائری آئی تھی ایف آئی اے کی, غالباً جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, اور کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ یہ ایف آئی اے تحقیقات کرے گا, تو خورشید شاہ کے حوالے سے کسی نے, انہی کی جماعت کے کسی بندے نے, حکومت نے کہا تھا کہ کیا ان کی داڑھی اب ہم جو ہے ایف آئی اے کے ہاتھ میں دے دیں, وہ بے شک ہمارے مخالف ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اب ان کی جماعت کے ایک سینئر رکن نے مجھے خود بتایا کہ یار اگر یہ سوشل میڈیا پہ ہم یہ ہماری جان چھوڑ دے تو ہم بہت سارے مسائل حل کر لیں. یہ کوئی نون لیگ یا کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ تحریک انصاف کے موجودہ جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں, آپ ان کو پہلی 2-3 شخصیات میں شمار کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سوشل میڈیا اگر کوئی آرام کرے تو ہم بہت سارے معاملات کو درست کر لیں گے. لیکن عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ خیالات ہیں, اس لیے کہ باہر اب صورتحال ایسی ہے, اس میں سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے کہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے معاملات حل کر لے. چیزیں اس نہج پہ ہیں کہ جب بھی معاملہ حل ہوگا آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی. اور عمران خان صاحب کی طاقت جو ہے, ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو سوشل میڈیا کے اوپر عوامی بیانیاں ہیں, تو وہ فی الحال مجھے وہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کی سائڈ سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اچانک وہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ حکومت پہ کوئی تنقید نہ کرے. ٹھیک, بہت شکریہ عادل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.